بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوبہ زوجہ محترمہ، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی، آفتاب رسالت کی کرن، گلستان نبوت کی مہک، مہر وفا اور صدق و صفا کی دلکش تصویر اور خزینہ رسالت کے وہ انمول ہیرا ہیں جن کی شان میں قرآنی آیات نازل ہوئیں، جنہیں جبریل امین نے اللہ کا سلام پہنچایا، جن کو تعلیمات نبوی پر مکمل عبور حاصل تھا، جو صحابہ کرام کی معلمہ ہیں۔ اپنی زندگی میں لسان رسالت سے جنت کی بشارت ملی، انہیں ازواج مطہرات میں ایک بلند اور قابل رشک مقام حاصل تھا جو فقہ، زکوٰۃ، امانت و دیانت کے اعلیٰ معیار پر فائز تھی۔ آج 17 رمضان المبارک آپ کی وفات کا دن ہے۔ آپ کا نام عائشہ لقب صدیقہ اور خطاب ام المومنین تھا۔ جناب نبی مکرم نے بنت الصدیق سے بھی خطاب فرمایا ہے اور کبھی کبھار محبت سے حمیرہ بھی پکارتے تھے۔ حضرت عائشہ کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے کوئی کنیت نہ تھی۔ ایک دفعہ آنظر سے عرض کے ساتھ عرض کیا کہ اور عورتوں نے تو اپنی سابقہ اولادوں کے نام پر کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں؟ نام پر رکھ لو۔ چنانچہ اسی دن سے ام عبداللہ کنیت قرار پائی۔ ہجرت سے پہلے سید المرسلین سے نکاح ہوا۔ 9 عمری میں رخصتی ہوئی۔ سید عائشہ کے علاوہ کسی کنواری خاتون سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں فرمایا۔ ابھی ان کا بچپن ہی تھا کہ جبریل علیہ السلام نے ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر ان کی تصویر رسول اقدس کو دکھلائی اور بتایا کہ یہ آپ کی دنیا و آخرت میں رفیقہ حیات ہے۔ سیدہ عائشہ کا مہر صرف 500 درہم تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے فضائل میں بہت سی احادیث صحیحہ مروی ہیں۔ حضرت عائشہ کے کمالات عالیہ پر یہ حدیث بھی دلالت کے صحیحین میں روایت کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، یہ جبریل ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے جواب میں فرمایا، ان پر اللہ کا سلام اور رحمت ہو۔ حضرت عائشہ کی امت پر احسانات میں سے ہے کہ آیات تمیم کے نزول کا ظاہری سبب بھی وہی ہے، جس کا واقعہ مشہور و معروف اور بخاری و مسلم کہیں کتب میں مذکور ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے ایک دفعہ رسول اقدس سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ عرض کی مردوں میں کون ہے؟ فرمایا اس کا باپ۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے اپنی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹی عائشہ کی ریس نہ کیا کرو، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں بہت کامل گزرے، لیکن عورتوں میں سے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے سوا کوئی کامل نہ ہوئی، اور عائشہ کو عورتوں پر اسی طرح فضیلت ہے جس طرح سرید کو تمام خانوں پر۔ امام زیبی لکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ پوری امت کی عورتوں سے زیادہ عالمہ، فاضلہ اور فقیہ تھی۔ عروہ بن زبیر کا قول ہے، میں نے حرام، حلال، علم و شاعری اور طب میں ام المومنین عائشہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں فخر نہیں کرتی، بلکہ بطور واقعہ کہ میں کہتی ہوں کہ اللہ نے دنیا میں 9 باتیں ایسی صرف مجھ کو عطا کی ہیں جو میرے سوا کسی کو نہیں ملی۔ خواب میں فرشتے نے آن حضرت کے سامنے میری صورت پیش کی۔ جب میں 7 برس کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا۔ جب سن 9 برس کا ہوا تو رخصتی ہوئی۔ میرے سوا کوئی کنواری بیوی آپ کی خدمت میں نہ تھی۔ اب جب میرے بستر پر ہوتے تب بھی وحی آتی تھی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھی۔ میری شان میں قرآن کی کئی آیتیں اتری۔ میں نے جبریل کو اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود میں سر رکھے ہوئے وفات پائی۔ حضرت عائشہ اور احادیث نبوی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو علمی صداقت اور حدیث روایت کرنے کے حوالے سے دیانت و امانت میں امتیاز حاصل تھا۔ سیدہ عائشہ کا حافظہ بہت قوی تھا، جس کی وجہ سے وہ حدیث نبوی کے حوالے سے صحابہ اکرام کے لیے بڑا اہم مرجع بن چکی تھی۔ حضرت عائشہ حدیث حفظ کرنے اور فتویٰ دینے کے اعتبار سے صحابہ اکرام سے بڑھ کر تھی۔ سیدہ عائشہ نے 2210ویں احادیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دور نبوی کی کوئی خاتون ایسی نہیں تھی جس نے سیدہ عائشہ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی ہو۔ صدیقہ کائنات سے 174 احادیث ایسی مروی ہیں جو بخاری و مسلم میں ہیں۔ سن 57 ہجری کے ماہ رمضان میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیمار ہوئی اور آپ نے وصیت کی کہ انہیں امہات المومنین اور رسول اقدس کے اہل بیت کے پہلو میں جنت بقیع میں دفن کیا جائے۔ ماہ رمضان کی 17ویں تاریخ منگل کی رات ام المومنین عائشہ صدیقہ نے وفات پائی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 66 برس تھی۔ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔
آپ کا زید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کے وفات کے بعد ایک دن حضرت عائشہ کی خدمت میں ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر نے 1,80,000 درہم بطور ہدیہ بھیجے۔ وہ اسی دن روزے سے تھی، چنانچہ انہوں نے اسے لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ شام ہونے تک 1 درہم بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ افطار کے وقت باندی سے فرمایا میرے افطار کا انتظام کرو، چنانچہ وہ 1 روٹی اور تھوڑا سا زیتون کا تیل لے کر حاضر ہوئی اور کہنے لگی آپ نے آج جو کچھ تقسیم کیا ہے اس میں سے 1 درہم کا گوشت خرید لیتی تو اس سے افطار کر لیتی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ناراض نہ ہو، اگر مجھے یاد دلاتی تو شاید میں ایسا کر لیتی۔ آپ کی خشیت قاسم بن محمد حضرت عائشہ کے بھتیجے ہیں، فرماتے ہیں میں روزانہ ام المومنین کی خدمت میں سلام کرنے جاتا تھا۔ ایک دن جب پہنچا تو دیکھا کہ وہ نماز میں سورۃ طور کی 87ویں آیت کو بار بار پڑھ کر رو رہی ہے۔ ترجمہ: سو اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا، چنانچہ میں وہاں کھڑے کھڑے تھک گیا اور اپنے کام سے بازار چلا گیا۔ جب دوبارہ واپس آیا تو دیکھا کہ اسی طرح نماز پڑھ رہی ہیں اور اس میں زاروں قطار رو رہی ہیں۔